تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا. آپ کی بیویوں نے جو کئی ایک تھیں، آپ کے گھر کی غربت کو محسوس کیا. مدت گزری تھی اس گھر میں فقر و فاقے کے ساتھ گزر کرتے ہوئے، کبھی 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. یہ پوری زندگی کا معمول تھا. جب آپ حاکم بن گئے اور آپ کے تحت حکومت آ گئی، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 وقت کھانا نہیں پکتا تھا. ایک وقت کھا لیا تو ایک وقت فاقہ ہوتا تھا. تو جب مدینے میں خوشحالی آ گئی اور خاص طور پر خیبر کے بڑے شاندار باغات کا لگان آنے لگا، تو مدینے کے لوگوں کے ہاں گھر میں ضرورتیں پوری ہونے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں، لگان آتا ہے، آپ ہی کے ذریعے سارے جگہوں پر بٹتا ہے. اگر ہمارے گھر میں بھی اتنا انتظام ہو جاتا کہ 2 وقت دال دلیا کچھ ہو جایا کرتا تو اچھا تھا. اللہ کو اور اس کے رسول کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنا سا بھی مطالبہ کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں حکم آیا کہ اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر دنیا کی زندگی کا آرام چاہیے تو محمد تو میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دو اگر تم کو دنیا کی زندگی کا عیش و آرام اور چمک دمک چاہیے تو میں تم کو خوبصورتی کے ساتھ تحفے تحائف دلا کر رخصت کر دوں اور پھر تمہاری راہ الگ اور میری راہ الگ. اور اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اس دنیا کے بعد والی زندگی میں تم جنت چاہتی ہو اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس گھر میں تو ہمیشہ فقر کی ہی بادشاہت رہے گی. یہاں تو چولہا ٹھنڈا بھی رہے گا، گرم بھی رہے گا. حکم دیا گیا کہ محمد اپنی بیویوں سے کوئی اختیار دے دو، چاہے تمہارے ساتھ رہیں چاہے علیحدگی اختیار کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یہ اختیار دیا. اور سب بخاری شریف کی روایت ہے جو بہت آتھینٹک روایت ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ ہی سے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو بھئی ہمارے ہاں تو یہی تنگی رہے گی، علیحدہ ہونا چاہو تو علیحدہ ہو جاؤ، آرام سے رہو گی. حضرت عائشہ نے جب ان کو اختیار مل گیا تو فوراً کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی. کیا اگر ان کے ساتھ وہ سب ہوتا جو کہا جا رہا ہے تو اس موقع پر بھی وہ کہتی نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. اور سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بس نہیں کہا عائشہ جلدی فیصلہ نہ کرو، اپنے ابا اماں سے مشورہ کر لو. تو حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا افیک استأمر ابویہ، ارے آپ کے بارے میں اپنے ابا اماں سے مشورہ کروں گی، میں آپ کے بارے میں اپنے ابا اماں سے مشورہ کروں گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بارے میں تو میرے ماں باپ بھی ایسے نہیں کہ ان سے مشورہ کر سکوں، میرا اور آپ کا رشتہ تو اب ایسا ہے جو میرے اور میرے ماں باپ کا بھی نہیں ہے. کیا یہ اس عورت کا جواب ہو سکتا ہے جس کے ساتھ خدا نخواستہ وہ ظلم ہوا ہو؟ ایسی کھلی ہوئی تاریخ کی روشنی میں جو باتیں موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی اندھا متعصب جس کا دل تعصب اور نفرت کے روگ سے روگی ہو اس کے علاوہ کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت رہی. بعد میں بڑھاپے میں بھی وہ حضور کا بڑی محبت سے تذکرہ کرتی تھی. کیسی جانثارانہ محبت تھی. کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگی میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال ہی کے مہینے میں ہوا تھا، اور بتاؤ مجھ سے زیادہ شادی کے معاملے میں خوش قسمت کون ہو؟ مجھ سے زیادہ شادی کے معاملے میں خوش قسمت کون تھا؟ تو حضرت عائشہ تو اپنے آپ کو اس عمر میں شادی میں آنے پر خوش قسمت محسوس کرتی تھیں. انہوں نے کبھی بھی خیال بھی نہیں آیا کہ اور
کہ ان کے ساتھ کوئی معمولی سی ایسی بات ہوئی جس سے ان کے جذبات کو چوٹ پہنچی ہو، اس لیے کہ وہاں تو جذبات کی ایسی رعایت کی جاتی تھی جیسے نازک آبگینوں کی کوئی سمجھدار شخص کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا مہندی لگانا کیسا ہے؟ کہنے لگی مہندی لگانا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نہیں لگاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سالوں بعد کہنے لگی میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نہیں لگاتی۔ اب تو میرا محبوب موجود بھی نہیں رہا، مگر ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی، ایسی عظمت تھی، ایسا احترام تھا، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا ایسا خیال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو مہندی لگانا اچھی نہیں لگی، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں سرشار رہیں، ان کے دین کی خدمت کرتی رہیں، ان کی امت کی حفاظت کی کوشش کرتی رہیں، اور اپنا جان مال سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر قربان کرتی رہیں، اور اسی مشن پر رہیں جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت عائشہ کے یہ جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں کیا بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کا بہت خیال رکھا، ان کے جذبات کو ٹوٹنے نہیں دیا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ اس کے علاوہ اور کس چیز کا پتہ چلتا ہے ان باتوں سے؟ ساتویں بات، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کی رعایت کرتے تھے، وہ رسول ایک بچی کے ساتھ یہ ظلم، کیا امکان ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک شخص اونٹ پر زیادہ بوجھ لادتا تھا تو آپ نے کہا تم اپنے اونٹ پہ زیادہ بوجھ لادتے ہو، اور اس کو کھانا بھی اچھا نہیں دیتے، اتنی فکر تھی۔ آپ کے اپنے گھر میں کسی جانور پر بھی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی تھی۔ خود حضرت عائشہ کے کی راحت کا اتنا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات میں ساری دنیا سوتی تھی تو آپ بھور سے بھی کافی پہلے اٹھ جاتے تھے اور اپنے اللہ کی عبادت میں، نماز میں لگ جاتے تھے۔ اس وقت جب آپ اٹھتے تھے تو بستر سے ایسے نکلتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بستر سے بڑی خاموشی کے ساتھ حضور نکلا کرتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں چل پاتا تھا، میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی نیند کی اتنا خیال کریں، وہ ایسے صدمے کا خیال نہیں کریں گے۔ اور اس سلسلے کی سب سے آخری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو تربیت ہوئی اور ان کی جو شخصیت اور پرسنالٹی بن کر تیار ہوئی، اور ان کی شخصیت میں قیامت تک کی عورتوں کو جو ایک زبردست نمونہ ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ ہے۔ حضرت عائشہ کو اس عمر میں تربیت میں لینا اور اپنا قرب کی سے نوازنا، یہ وہ کارنامہ ہے جو اصل میں قیامت تک کی عورتوں پر اور صنف نازک پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ اگر آپ یہ نہ فرماتے تو اللہ کی شریعت کی وہ خدمت نہ ہو پاتی اور اللہ کے دین کا وہ شاندار نمونہ سامنے نہ آ پاتا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آیا ہے۔ امید ہے کہ ان فیکٹس اور حقائق کے آنے کے بعد کسی انصاف پسند انسان کے دل میں اس شادی کے بارے میں یہی نہیں کہ کوئی شبہ نہیں رہا ہوگا، بلکہ ہر شخص کو جس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی اور انصاف کرنے کی صلاحیت رکھی ہوگی، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اعمال کی طرح اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔